جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے پیشگوئی مسلح موعود کا پس منظر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ کی روشنی میں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرام میں پیشگوئی مسلح موعود کا پس منظر مذاہب عالم بالخصوص مسلمانوں کی حالت کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام کو لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ بعض دردمندان اسلام اس حالت یاس پر نوحہ خاں اور مرثیہ خاں تھے۔ نوحہ اور مرثیہ دو ایسے الفاظ ہیں جو کسی وجود کی موت پر دلالت کرتے ہیں۔ دردمندان اسلام کی ان آہوں، ہچکیوں اور سسکیوں میں سے ابھرنے والی آوازوں میں سے ایک آواز متحدہ ہندوستان کے ایک شاعر مولانا حالی کی تھی۔ انہوں نے 1879 میں اپنی ایک لمبی مسدس میں اسلام کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کی آواز قوم کی آواز ہوا کرتی ہے۔ مولانا حالی نے لکھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور پھر انہوں نے دنیائے اسلام کو ایک اجڑے ہوئے باغ سے تشبیہ دے کر کہا، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے رخ جس کے جلانے کے قابل۔ یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اور انہوں نے نام نہاد علماء کی حالت کے بارے میں کہا، بڑے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہوں وہ تقریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ اور انہوں نے عالم اسلام کے مستقبل کے بارے میں بیان کیا، یہ بوسیدہ گھر اب گرا کے گرا ہے، ستون مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایک شمع ہے اس کا، کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا، زمانہ نے اونچے سے جس کو گرایا، وہ آخر کو مٹی میں مل کر رہے گا۔ نہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی۔ سامعین و ناظرین کرام، مولانا حالی کا جو کلام خاکسار نے پیش کیا ہے، اس سے اس حالت زمانہ کا پتہ لگتا ہے جو خاکسار نے اپنے گزشتہ مضمون میں بیان کی ہے اور اب اس پروگرام میں بیان کر رہا ہے۔ یہ مسدس 1879 کی ہے۔ ان حالات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ لکھنی شروع کی، جو 1880 سے 1884 تک 4 حصوں میں لکھی گئی اور شائع کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب قرآن مجید اور نبوت محمدیہ کی حقانیت کے ثبوت میں بھاری رقم کے انعامی چیلنج کے ساتھ مذاہب عالم کے پیروکاروں کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ غیر مذاہب والوں میں سے کوئی بھی آپ کی پیش کردہ دلائل کے بالمقابل دلائل لے آوے۔ اگر آپ کے پیش کردہ دلائل کے برابر دلائل نہ لا سکے تو پھر وہ نصف یا تیسرا یا چوتھا یا 5واں حصہ کے برابر ہی دلائل
بالمقابل لے آوے۔ اگر کوئی کچھ بھی دلائل بالمقابل نہیں لا سکتا تو آپ ہی کے پیش کردہ دلائل کو نمبر وار توڑ دے۔ مگر دنیا عاجز آ گئی جب آپ مارچ 1882 میں براہین احمدیہ کا حصہ سوم لکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انکشاف فرمایا کہ آپ مجدد وقت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں یہ الہام لکھ دیا، مگر الگ سے کوئی اعلان نہ کیا اور مہمات دینیہ میں مصروف رہے۔ یہ کتاب 1884 میں مکمل ہوئی اور شائع کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ ہمارا خدا آج بھی ہم سے بولتا ہے اور صداقت اسلام میں نشان دکھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیشکش کی کہ جس کسی نے یہ مشاہدہ کرنا ہو وہ آپ کے پاس آئے، اور پھر مارچ 1885 میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ مجدد وقت ہونے کا اعلان کریں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے مقامی طور پر اشتہارات شائع کرنے کے علاوہ 20,000 کی تعداد میں اردو اور انگریزی زبان میں ایک خصوصی اشتہار شائع کیا اور دنیا بھر کے مقتدر رہنماؤں کو یہ اشتہار رجسٹری کروا کر بھجوایا۔ اس اشتہار کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اعلان دعوت کے نام سے ایک خط بھی شامل کیا، جس میں آپ علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے کی شرط پر نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کا ذکر بھی کیا، مگر دنیا میں کسی انسان نے بھی آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس پر آپ خود سے اللہ تعالیٰ کے حضور صداقت اسلام کا نشان دیے جانے کے لیے بڑی شدت سے دعائیں کرنے لگے۔ آپ صداقت اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک عالمگیر نشان کی دعائیں کر رہے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عظیم الشان صفات کے حامل بیٹے کے عطا کیے جانے کا نشان مانگ رہے تھے کہ اس دوران قادیان کے چند ایک غیر مسلم آپ کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ ان سے اسلام لانے کی شرط کو معکوف رکھا جائے مگر کوئی نشان دکھایا جائے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو آپ علیہ السلام کو 5 اگست 1885 کو بتایا گیا کہ آج سے 31 ماہ تک مرزا امام الدین اور نظام الدین، جو اس وقت ہندوؤں سے مل کر اسلام کی شدید مخالفت کر رہے تھے، ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک مقامی قسم کا نشان تھا جو بعد میں اندر میں یاد پورا ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے صداقت اسلام کے لیے ایک عالمگیر نشان عطا کیے جانے کی التجائیں کر رہے تھے۔ اخیر 1885 کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی۔ تب آپ نے شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور کو خط لکھا کہ وہ آپ کے لیے کسی ایسے مکان کا انتظام کر دیں جو شہر کے ایک کنارہ پر ہو اور اس میں بالا خانہ بھی ہو۔ شیخ مہر علی صاحب نے آپ کی حسب خواہش اپنا ایک مکان جو طویلہ کے نام سے مشہور تھا اس میں آپ کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ ماہ جنوری 1886 کو آپ علیہ السلام اپنے 3 خدام کے ہمراہ ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے ان 3 خدام کے ذمہ الگ الگ کام لگا دیے، مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، کھانا پکانا اور مہمان نوازی وغیرہ کرنا۔ آپ نے ان 3 خدام سے فرمایا کہ آپ 40 ایام خصوصی عبادات اور دعاؤں میں گزاریں گے، اس لیے ان ایام میں آپ سے بات کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو لکھ کر دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام کی حسب خواہش جمعہ کے لیے شہر سے باہر ایک باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد تلاش کر لی گئی۔ آپ نے بدریہ دستی اشتہارات اعلان کروایا کہ 40 ایام تک کوئی شخص
آپ سے ملاقات کے لیے نہ آوے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ ان 40 دن کی خصوصی عبادات اور دعاؤں کے بعد آپ مزید 20 دن ہوشیارپور میں قیام فرمائیں گے۔ ان ایام میں ملنے والے مل لیں، مذہبی سوالات کرنے والے سوال کر لیں، دعوت کرنے والے دعوت کر لیں۔ آپ نے 40 دن اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کرتے ہوئے نہایت تضرعات میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی دلی کیفیت کے مطابق آپ علیہ السلام کے دل پر نزول فرمایا۔ اس وقت ان کیفیات کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کے ایک خادم حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں کھانا چھوڑنے اوپر جایا کرتا تھا اور حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر کبھی حضور مجھ سے خود کوئی بات کرتے تو جواب دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں میں مجھ پر بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اگر ان کو لکھا جائے تو کئی ورق ہو جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ان دنوں کی دعاؤں کو بپایا قبولیت جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم شان بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے محیر العقول کارناموں سے بھی آپ علیہ السلام کو الہاماً آگاہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو 20 فروری 1886 کو بذریعہ اشتہار شائع کیا۔ یہ پیشگوئی اخبار ریاض ہند میں 1 مارچ 1886 کو بھی شائع کی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔